کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ معزز سامعین، ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعی ہم آزاد کے حوالے سے آپ کو تفصیلات دی جائیں گی۔ معزز سامعین، یہ کیا واقعی ہم آزاد ہیں، یہ اسپیشل ایڈیشن ہے، آزادی کے حوالے سے بنائی جائے گی، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا واقعی ہم آزاد ہیں۔ معزز سامعین، اس کے علاوہ بھی بہت سی ویڈیوز جو ہے ہمارے چینل اللہ والوں کی باتوں میں اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو تو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ تفصیلات کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہر وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس آزادی کے نام پر آزاد ملک میں مقروض ہوتا ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج سے کچھ دنوں کے بعد ہم آزادی کا جشن منانے والے ہیں، اور میں کچھ عرصے سے اس چیز کو شدت سے محسوس کر رہا ہوں۔ ہر وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس آزادی کے نام پر آزاد ملک میں مقروض ہوتا ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے جہاں میری نوجوان بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہو؟ یہ کیسی آزادی ہے جہاں دکاندار ملاوٹ شدہ چیزیں بیچ کر پیسے وصول کر رہے ہوں؟ یہ کیسی آزادی ہے جہاں لوگوں کے مسیحا ڈاکٹر مریضوں کو ایسی دوائیاں دیں جس سے مریض ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بیمار ہو جائے؟ یہ کیسی آزادی ہے جہاں پر حکمران صرف اور صرف اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے، اپنی پراپرٹیز بنانے کے لیے ملک پر حکمرانی کرے؟ یہ کیسی آزادی ہے جہاں غریب اپنے ہاتھ میں کاسہ لیے بھیک مانگ رہا ہو؟ یہ کیسی آزادی ہے جہاں پر امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہو اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہو؟ یہ کیسی آزادی ہے جہاں پر میرے نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لیے نوکری کے لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہوں اور حکمرانوں کے کان پر جوں تک نہ رینگے؟ یہ کیسی آزادی ہے جہاں غریب اور یتیم کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہو؟ معزز سامعین، یہ کیسی آزادی ہے جہاں پر عورتوں کو اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آنے کا سہارا لینا پڑے؟ کہ آزادی کا یہ جشن بس جشن ہی رہ چکا ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے جشن منانے کا انداز ہندوؤں اور مغربی طرز کا بنایا ہے، جبکہ ہم نے انہی ہندوؤں اور انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک عظیم جدوجہد کی تھی، اور ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیوں کا نذرانہ دینے کے بعد اس وطن کو حاصل کیا، اور کتنے بچے یتیم ہوئے اور کتنی عورتیں بیوہ ہوئی۔ معزز سامعین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ خصوصی کاوش ہے، اور اس کاوش کو لاسٹ ایئر جو ہے کتابی شکل میں شائع کیا گیا تھا، لیکن اس بار اس کتابی جو مواد ہے اس کو ویڈیو کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگے گا، آپ خود بھی سنیں اور اس کو اپنے دوست احباب تک بھی شیئر کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ جبکہ آج ہمارے جشن کا بیشتر حصہ فضول خرچی، انڈین گانوں پر رقص اور ہماری ڈریسنگ پر ضائع ہوتا ہے، جبکہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر اس وطن کو حاصل کیا تھا۔ پھر ہم نے جشن بھی لا الہ الا اللہ کی طرز اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق منانا ہے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں 1400 سال پہلے ایک آزادی کے واقعے کے بارے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور لوگوں کو اطمینان ہو گیا تو کعبہ کے پاس آئے اور اس کا طواف کیا۔ اسنا طواف کعبہ کے ارد گرد موجود بتوں کو اپنے پاس موجود تیر سے گراتے اور پڑھتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وجاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جس کا ترجمہ حق آن پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے، اور پڑھتے جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ترجمہ حق آ چکا ہے اور باطل میں کچھ نہ شروع کرنے کا دم ہے نہ دوبارہ کرنے کا۔ کعبہ میں بتوں کی تصاویر آویزاں اور ان کے مجسمے نصب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ہٹانے اور توڑنے کا حکم دیا، جس کی تعمیل کی گئی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال ابن رباح کو حکم فرمایا کہ کعبہ کے اوپر چڑھ جائیں اور اذان دیں۔
بلال کعبہ کے اوپر چڑھے اور اذان دی۔ فتح مکہ ایک شاندار فتح تھی جس میں چند کے علاوہ کوئی قتل نہ ہوا۔ فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو عام معافی دے دی۔ کافی لوگ مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شرک نہ کرنے، زنا نہ کرنے اور چوری نہ کرنے کی تاکید پر بیعت لی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اور انہیں اپنے اپنے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ مکہ کی فتح عرب سے مشرکین کے مکمل خاتمے کی ابتدا ثابت ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش اسلام ہوئی، جن میں سر فہرست سردار قریش و کنانہ ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند بنت عتبہ ہیں۔ اسی طرح اکرمہ بن ابو جہل، سہل بن عمرو، سفیان بن امیہ اور حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ یہ تھا وہ آزادی کا جشن جو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے منایا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ساتھ عام معافی کا بھی اعلان کیا، جس کی مثال تاریخ کے کسی دور میں نہیں ملتی، نہ ہی ملے گی۔ بحیثیت مسلمان ہمیں بھی آزادی کا جشن ایسے ہی منانا چاہیے۔ معزز سامعین، کیا مسلمانوں کے لیے وہ آزادی نہیں تھی؟ کیا وہاں پر مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ نہیں دیا تھا؟ معزز سامعین، حالات حاضرہ کے اس جدید اور ترقی یافتہ دور کا اگر جائزہ لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو دور حاضر کے جدید علوم کے ساتھ ساتھ اسلامی علوم کو بھی دل جمی اور دل تہی سے حاصل کرنا چاہیے، تاکہ وہ جدید دور کے تمام حالات کو احسن طریقے سے سمجھ سکیں۔ جیسا کہ 14 اگست کا دن ہر سال ہمیں اس تجدید کا یاد دلاتا ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے اور اسے ہم نے آگے لے کر چلنا ہے۔ آپ 14 اگست کو جھنڈیاں لگائیں اور اپنے بچوں کو 14 اگست کے حوالے سے اس دن کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کریں اور بتائیں کہ 14 اگست رمضان المبارک کے مہینے میں مارد وجود میں آیا اور ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیوں کا نذرانہ دینے کے بعد اس وطن کو حاصل کیا، اور کتنے بچے یتیم ہوئے اور کتنی عورتیں بیوہ ہوئی۔ لہذا آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں عہد کرنا چاہیے، ہم کیسے اپنی عظیم لوگوں اور بزرگوں کو بھول سکتے ہیں جنہوں نے اپنا کل آج ہماری آزادی کے لیے صرف کر دیا۔ اگر اس وقت 6 لاکھ بزرگ، بہنیں، بیٹیاں اور مائیں اپنی جانوں کا نذرانہ نہ دیتی تو آج یہ آزادی کیسے ہمیں نصیب ہوتی؟ ہمیں اپنی دعاؤں میں ہر وقت ان عظیم بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ معزز سامعین، میں ایک اور واقعے کا ذکر کرتا ہوں جس کو میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ اس عظیم ماں کو جس نے ایک بھری ٹرین کو یعنی فل ٹرین کو دشمنوں سے قتل ہونے سے بچانے کی خاطر اپنے ننھے سے پھول کا گلا دبا دیا، اس لیے کہ ہندو اس ٹرین میں بیٹھے سب مسلمانوں کو قتل نہ کر دیں یا سب لوگوں کو قتل نہ کر دیں۔ اللہ اکبر! کتنا جگرا تھا اس ماں کا، کتنی طاقت اور ہمت تھی اس کے اندر، کتنا جذبہ اور بلبلہ تھا کہ اس نے ٹرین کے اندر موجود سب لوگوں کو بچانے کے لیے اپنے ننھے سے پھول کا گلا دبا دیا۔ آج ہم اس آزادی والے ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنی بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ اور ماؤں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں اپنے اندر تہذیب لے کے آنی چاہیے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی دین کی جو شریعت ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کہ ہمیں خوف نہیں ہے کہ ہم نے مرنا نہیں، کہ ہم نے کل اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، کہ ہمیں موت نہیں آنی، کیا قیامت کا دن برپا نہیں ہونا؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں بہنوں، ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ایک تہذیب ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ذریعے ہمیں ایک اچھی مثال بنانی چاہیے، ایک اچھی ایگزامپل ڈیولپ کرنی چاہیے دنیا کے سامنے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، آگے چلتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ایک اور واقعے کا ذکر بھی آپ کے ساتھ پیش کیا جائے اس خصوصی ایڈیشن کے حوالے سے، جو کہ 14 اگست کے حوالے سے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں اس نوجوان طالب علم کو جس نے لوگوں سے بڑی ٹرین کو بچا کر منزل مقصود پر پہنچایا، حالانکہ اس کے اندر وہ ڈرائیور بھی موجود تھا اور منصوبہ یہ تھا کہ ٹرین خراب ہونے کا بہانہ کر کے مسلمانوں کی ٹرین پر حملہ کر دیا جائے گا اور موجود سب مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن نوجوان طالب علم کی حاضر دماغی کی وجہ سے اس نوجوان طالب علم نے اس ٹرین کا سرکٹ ڈائریکٹ کر کے اس کو ایسا چلایا کہ ٹرین سیدھی آ کر لاہور اسٹیشن پر رکی، جس کے بعد نوجوان کو ملنے کے لیے قائد اعظم خود لاہور اسٹیشن پر تشریف لائے۔ کیا انداز تھا اور کیا جذبہ تھا!
اگر وہ جذبہ اس وقت نہ ہوتا تو آج ہم اس آزادی کے ملک میں آزاد سانس نہ لے سکتے۔ لیکن ہمیں ان بزرگوں کو، ان نوجوانوں کو کیسے ہم بھول سکتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے کے ہمیں یہ ملک آزاد کرا کے دیا۔ ہم آگے بات کرتے ہیں کہ آزادی کے نام پر فضول رسمیں۔ آج آزادی کے نام پر کتنے ہی نوجوان ون ویلنگ کرتے ہوئے گرنے کی وجہ سے اپنے ہاتھ اور پاؤں توڑ بیٹھتے ہیں، اور کہیں تو جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں۔ یہ کیا آزادی کا نام ہے؟ کیا یہ آزادی کا نام ہے؟ آزادی کیا اسی کو کہتے ہیں؟ ہمیں اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوگا، اور اس کو آئندہ آنے والے 14 اگست تک ہمیں مکمل کرنا ہوگا۔ وہ کیا ٹارگٹ ہے؟ وہ کیسے سیٹ کرنا ہے؟ 14 اگست کے دن کرنے کے کون سے کام ہیں؟ موضوع سامعین، جیسا کہ آپ صدقہ کریں، نمبر 2 نوافل پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک آزاد ملک میں رہنے کے لیے جگہ دی، ایک شہریت دی، نیشنلٹی دی، جہاں پہ ہم آزاد خود کو کہلوا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ پاکستان جس دن آزاد ہوا اس دن 27 رمضان المبارک تھا، اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا گیا، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میری آپ سے مودبانہ التماس ہے کہ پاکستان جیسے عظیم ملک کی قدر کریں جس کا مقصد صرف اور صرف ایک ایسی اسلامی ریاست کا قیام تھا جہاں مسلمان آزادانہ رہ کر اپنی تہذیب و تمدن، اسلامی روایات کا پرچار کر سکیں اور اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر ہمیں یہ آزادی مل گئی ہے تو صحیح معنوں میں اس کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے وطن کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ معزز آمین، یہ خصوصی طور پہ تحریر و ترتیب جو ہے یہ محمد نوید انجم نے خود دی ہے، اور یہ لاسٹ ایئر جو کتاب کی شکل میں پبلش ہوئی تھی، جو اس بار ویڈیوز کی شکل میں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آپ اس کو خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے مفید ہو سکیں، اور انہیں بھی پتہ چلے کہ ہمارا اصل آزادی کا مقصد کیا ہے۔ کیا آزادی اس کا نام ہے بس ہم ایک دن جھنڈیاں اور چراغاں کر دیں اور پورا سال آزادی کے نام پہ بھول جائیں؟ کیا ہم ان بزرگوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم اپنے ان ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا؟ کس کے لیے؟ اس آزادی کے لیے، اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جس میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، جہاں پہ ہمارا ایک وجود کا تصور ہے۔ تو معزز سامعین، خدا کے لیے خود کو سنبھالیے اور سمجھیے کہ ہمارا آزاد ہونے کا مقصد کیا ہے۔ جس نام پہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا ہے اس کے اندر ہمیں اسلامی قوانین کو اپنانا چاہیے اور اسلام کا بول بالا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ جس کے بھی ساتھ کھڑے ہوں گے کل اسی کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا۔ لہذا کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو کہ دین کے علمبردار ہیں، جو دین کا چراغاں لے کے، جو دین کی شمع لے کے آگے چل رہے ہیں، کیونکہ ہر انسان کو کل قیامت کے دن اس کا حساب برابر برابر اور پورا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اپنے وطن کی حفاظت کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔